السلام علیکم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا ہے، اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پہ. ساری عزتیں اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کے لیے. سر یہ اتنا تکلیف دہ ٹاپک ہے کیونکہ میری زندگی کے 34 سال اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کے ساتھ والے لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے گزرے ہیں سر. اور میں جو بنیادی طور پہ بات سمجھتا ہوں آپ کے انٹرو سے لے کے اور سارے اسکالر حضرات کی بات سے ایک بات اخذ کی ہے، لیکن میرا جو تجربہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی بربادی کی مین وجوہات اگر آپ سمجھیں تو اس میں سے ایک وجہ یہ ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سمپلی سی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو ساری دنیا میں کی نظروں میں ہے، کھٹک رہا ہے، کسی طرح اس کو برباد کر دیا جائے، کسی طرح اس کو، اور بڑی کوششیں کر کے کئی چیزیں خراب بھی کی گئی ہیں. نہیں، آدھا ملک گنوا دیا، نشے نہیں گنوایا آدھا ملک، اور اب یہ آدھا ملک کے اوپر بھی کافی کام کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان اور واقعی دیکھ لیجئے جب معاملات ہیں. اچھا بنیادی بات جو میں آپ کی قطع کلامی ہو رہی، یہ جو دہشت گرد کرتے ہیں ان کو بھی نشہ پہلے دیتے ہیں؟ جی ہاں سر بالکل. میں تو بلکہ نام نہیں لوں گا، پاکستان کے بڑے ایسے قتل جو میں نے ایک آدھ جن کو مارنے والے قاتلوں کو ٹریٹمنٹ بھی کی ہے. اچھا. ہاں سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں اس طرح کے نشے دیے جاتے تھے، اس کے بعد پھر ہم سے کہا گیا کہ ان کو مار دو. ہاں بالکل ٹھیک. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو میں سر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تھوڑی سی بات، جیسے پاکستان کی جو بربادی ہے اس کی وجہ جیسے پروفیسر صاحب نے ابھی بتایا کہ 15 سے 64 ایئرس کے لوگ جو ہیں، جو ینگ ایڈلٹس ہیں، یہ تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہے نا پاکستان میں نشہ کرتے ہیں. نشہ 1 کروڑ ایڈکٹ ہے. ایڈکٹ شراب کے علاوہ ہیں یہ سر، ایڈکٹ ہیں. اور یہ جو باقی لوگ جو نشہ کرتے ہیں جیسے اور دوسرے نشے ہیں بہت سارے کامنلی، وہ تو پھر کروڑوں میں ہے اور وہ ایڈکٹ نہیں ہیں، جو ہیبیچول یوزر ہیں اس کو کہتے ہیں. لیکن جو میں بات آپ کو چھوٹی سی بتانا چاہیے کہ بربادی کی مین وجہ کیا ہے. دیکھیں سر، یہ ایک تو نشے میں مزہ بہت ہے، ایکسٹریم نشہ ہے اس میں. دوسرا اس میں پروفٹ بہت ہے. آپ کتنی بھی ایجنسیاں بنا لیں، 24 ایجنسیاں بنا لیں، 25 بنا لیں، یہ کنٹرول نہیں ہونے والا سر. اس میں پروفٹ بہت بے تحاشا ہے. دنیا میں جو سب سے بڑا کاروبار، سب سے کامیاب منافع بخش کاروبار ہے وہ نشے کا کاروبار. تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی، بلکہ من حیث القوم اسلام پہ عمل کریں تو ہو سکتا ہے ہو جائے، کچھ سزائیں بھی ویسی ہیں اور نقصانات بھی ویسے ہیں، تو یہ ہو جائے. سر سمپل سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کی انٹرسٹ اس بات میں کہ پاکستان کو کیسے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. فار ایگزامپل یہ ہال ہے جہاں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، 15 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف یہاں پہ آگ لگا دیں، سب لوگ اٹھ کے بھاگ جائیں گے، اور باقی لوگ جو ہیں، باقی جس نے جو کرنا ہوگا، چوری کرنی ہوگی، آپ کا موبائل اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں گے. تو ہمیں جو ہے نا وہ دوسرے چکروں میں لگا کے ہماری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے اس طرح سے. اس کی سمپل سی سادہ سی مثال دیں کہ جس قوم کے 1 کروڑ لوگ، اچھا یہ پوری دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ ہم لوگ نشے میں. جی بدقسمتی 2 کاموں میں ہم ٹاپ پہ ہیں، ایک کرپشن میں اور ایک پولوشن میں. سر اس کا تو ذکر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا مافیا اس طرح کا انوالو ہے کہ جسے پروفٹ لیول بہت زیادہ ہے. ہاں دیکھیں نا، پولوشن پہ آپ بات کریں، 2-4 لوگ مرتے ہوئے، یہ تو ایسی بربادی ہے. میں سادی سمپل سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1 کروڑ لوگ اور 1 کروڑ وہ جوان کہ جو کام کر سکتے ہیں، 1 کروڑ وہ جوان جو ملک کو چلا سکتے ہیں، 1 کروڑ وہ نوجوان کہ جو کالجوں کو، اسکول کو، اپنے گھر کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، وہ نشے کی ایسی لت میں پڑ گئے ہیں کہ آپ ان کو مائنس کر دیں اور اس کو ملٹیپلائی کریں فائنینشیل اس کے ساتھ. اچھا خالی 1 کروڑ نہیں ہے، اس گھر میں جو 7-8 لوگ اور رہتے ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہے اس ڈیزیز سے. بھائی کوئی نوجوان جو ہے وہ نشہ اگر کر رہا ہے تو اس کے والدین کیا کوئی نارمل زندگی گزارتے ہیں سر؟ اب پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ میں اپنے کالج کے اندر بیگوں سے جو ہے وہ چیزیں، نشے کی چیزیں نکال رہا ہوں. اب ان کا کام نشے کی چیزیں پکڑنا ہے یا تعلیم دینا ہے؟ اب آپ یہ مجھے بتائیے. اب وہ فیملی جو ہے وہ 24 گھنٹے اس بات پہ لگی وہ نشہ نہ کرے، وہ تعلیم کو پروموٹ کرے گی کہ نشے روکنے کو پروموٹ کرے گی؟ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ 7-8 کروڑ پاکستان کے لوگ، یعنی 25% سے 30% لوگ افیکٹڈ ہیں اس ڈیزیز کے بارے میں. اور آپ سوچئے کہ کبھی ہم کوئی کمپین، ایک ماس کمپین چلاتے ہیں. میں نے اسی جیل روڈ پہ اور اسی نہر کے ساتھ
ایک بلک میں جو ہے نا وہ نشے والے کرتے ہوئے دیکھے ہیں. سرنج کی بات ہو رہی تھی ابھی کرتے ہوئے, وہ تو بہت بیٹھے ہوتے ہیں. ایک این جی او نے نیا کام شروع کر دیا. ایک این جی او نیا کیا کام شروع کیا کہ جناب ان کو جو ہے نا وہ نئی سرنج دیں گے تاکہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر نہ ہو سکے. اب جب صبح این جی او والا جو ہے وہ آتا ہے بانٹنے کے لیے تو وہ موب کی صورت میں وہ سرنج لینے بھاگتے ہیں, روڈ بلاک ہو جاتی ہے. ہاں جی, میں نے دیکھا میانی شریف میں ایک جنازہ پڑھنے گیا تو دیکھا سارے نشئی بھاگے ہیں ایک طرف. میں نے کہا یہ کیا کریں, یہ سرنجیں لے رہے ہیں. جی دیکھیے اب آپ دیکھیے کھلے عام, پہلے کراچی کی سڑکوں میں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا, ابھی لاہور کی سڑکوں پہ شروع ہو گیا. اچھا یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے سر, یہ نشہ جو ہے ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ڈرون کا استعمال ابھی ایران نے کیا امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے کیا. لاہور شہر کے اندر ڈرون سے جو ہے نا وہ نشہ سپلائی ہوتا ہے. استغفر اللہ, لا حول ولا جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ انٹر کیسے ہو, اچھا گیٹ پہ 4 لوگ پہنچیں گے, اوپر سے ڈرون سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے, وہ مذاق ہوتے ہوتے جناب علی وہ نیچے سپلائی ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ جس کا دماغ کہاں پہ چل رہا ہے, دماغ کہاں پہ چل رہا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہونے چاہیے. اس کی بربادی خالی جس طرح ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے, سر کہہ رہے تھے ہمارے, کہ اس کی کتنی بڑی بربادی ہے. مینٹل النس تو اپنی جگہ پہ, ہمارے جتنے مریض میرے اسپتال میں نے زندگی میں دیکھے ہیں, کہیں نہ کہیں انہوں نے جو نشے کا استعمال کیا ہوتا ہے. اور گیٹ وے تو سگریٹ اور چائے ہے, جس نے اس طرح کی چیز نشے نہ کی ہو. چائے تو میں بھی اتنی سر آپ ایڈکٹ نہیں ہیں نا, آپ ایڈکٹ نہیں ہیں, آپ کی زندگی کی 5 چیزیں خراب نہیں ہوئی, آپ ایڈکٹ نہیں ہیں. اچھا آپ ہیبیچول یوزر ہیں, میں بھی چائے پیتا ہوں. ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ہم انسان کو فائدہ دینے کے لیے. اب یہ جو ہیروئن کی بات ہو رہی ہے, مورفین کی بات ہو رہی ہے, تو پین کلر ہے. ہاں اچھا یہ سر پین کلر ہے, بیسکلی پین کلر ہے. کسی کو درد ہو تو آپ یہ دیتے ہیں, اس کو نارکوٹکس انالجیسک کہتے ہیں. سیویئر پین کی صورت میں یہی دی جاتی ہے, آج بھی یہی دی جاتی ہے. تو وہ ملتی کہاں سے ہے؟ وہ ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے, کنٹرولڈ اس کا استعمال ہوتا ہے صرف اسپتالوں تک. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ جو دیکھیں نا پین کلر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا ہمارے انسان کے فائدے کے لیے بنائی, لیکن جب وہ اس کا استعمال غلط چیزوں میں چلا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اس کو اتنا گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے, جیسے ہمارے بچپن میں وہ دکھایا جاتا تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر ہے, ہاں اس پہ ایک ہاتھ سے لٹکا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ پہ 3-4 لڑکیاں لٹکی ہوئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو بڑا کارنامہ ہے, سگریٹ منہ میں لگا ہوا ہے اس کے. تو وہ ہمیں جو ہے نا اس ایج کے اندر بڑا مزہ آتا تھا. آج بھی اس کی اٹریکشن ایسی نظر آتی ہے. اور جو پیئر پریشر ہے, دوستوں کا پریشر ہے. آپ نے ایک بات سنائی تھی جو میرے ذہن میں آج تک بیٹھی, ایک پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا ان کو حاصل کیا ہے, اس کا نقصان ہے. مجھے انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کی زندگی میں جو بہت بڑا خوشی کا لمحہ کب آیا تھا. میں نے سوچ کے کہا کہ میرا بیٹا جو بیرسٹر انس غازی ہے وہ ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری جنرل بنا تھا اور بڑی حکومتوں کو, طاقتور لوگوں کو, فرعون وہ جو کیا قارون کے خزانے کو ہرا کے بنا تھا. اس دن میں یعنی جو میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن مجھے تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو ملٹی پلائی بائی 1000 کریں تو وہ جب ایک سگریٹ پیتا ہے تو ہے. اور وہ اچھا سر اس کا ایک مزہ اور بھی کیا ہے, اس کا مزہ یہ ہے کہ جب وہ فیڈ ہو جاتا ہے آپ کی برین میں, کہ جب وہ سگریٹ دنیا کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے, ماں کہہ رہی ہے میں مر جاؤں گی, بیوی کہتی ہے گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گی, نوکری سے نکال دی جاؤں گے, حتیٰ کہ لوگ مر جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں نشہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ اس کے اندر دماغ میں وہ پہلے پف کے مزہ ہے. اچھا وہ اتنا زبردست مفع ہے. اب دیکھیں نا ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی تم حکومت چھوڑ دو, تم کہہ رہے ہو کہ تم جو یہ کام چھوڑ دو, کہتے ہیں میں نہیں چھوڑنا, کیونکہ وجہ یہ کہ اس کا مزہ بہت بڑا ہے, اور اس مزے کا جو ہے وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں. آپ کوئی ایکچوئل بتائیں کہ کوئی کون سا آپ کے پاس پیشنٹ آیا اور کوئی اس طرح کا. سر کون سا پیشنٹ, کون سی کمیونٹی کا پیشنٹ نہیں ہے. آپ سویپر سے لے کے حکمرانوں تک کے سارے بچے جو ہے نا ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں. اور بچے نہیں, سو کالڈ جو بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے ٹیچرز ہمارے پاس ایڈمٹ ہیں. بڑی یونیورسٹی جن کے اندر داخلہ مشکل ہے. اور مجھے حیرانگی یہ ہے, اچھا وہی بات ہے ام القبائث کی جو بات ہو رہی ہے, تو شراب کی تو بات, اب شراب سے کہیں آگے جا کے بات جو ہو چکی ہے, کون سی اور بیماریاں ان میں شامل نہیں ہیں, کون سی اور بد عادتیں ان میں شامل نہیں ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کی فزیکل یعنی HIV ایڈز. پروفیسر صاحب سے زیادہ کیا جانتے ہوں گے ساری بات, پروفیسر صاحب سے زیادہ کون بتا سکتا ہے اس بارے میں. HIV ایڈز اور اس کے علاوہ ساری دوسری چیزیں,
ہاں آج کل وہ اشتہار بار بار آتا ہے HIV کا، بار بار آتا ہے۔ HIV ڈرگ ابیوزر کے اندر سب سے کامن سب سے زیادہ common C HIV ایڈز، یہ جو لیور جو کولیپس ہو رہا ہے، لیور کا جو سیروسس سر نے بتایا ہوا سارا، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ان میں ہو رہا ہے۔ اچھا یہ ٹیچرز ہیں، اس اساتذہ کرام، وہ پھر نیچرلی جو اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب ہے کہیں اسٹوڈنٹس اور ٹیچروں کا آپس انٹریکشن ہوتا ہوگا، وہاں پہ کوئی اس طرح کی پارٹیز ہوتی کوئی ہیں۔ ایسا آپ کے پاس ہے ٹیچر جن نے کہا ہو کہ میں برباد ہو رہا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے بچا؟ سر میں نے تو جو ہے نا وہ اس طرح کے بہت بے تحاشا کیس دیکھے۔ دیکھیے نشے کی بیماری ایک ایسی کیس ہے کہ جس میں گھر بکتے دیکھے ہیں، بیٹیاں بیویاں بکتے دیکھی میں نے۔ بیویاں بیچ دیتے ہیں سر، بیچ دیتے ہیں سر۔ یہ جو بہت زیادہ ایک چیز کی کلب، اور یہ بہت کسی زمانے ہم نے سنا تھا، تو اس میں کیا ہے سر؟ یہی ہے کہ وہ آپ اپنی بیوی بیچ دیتے ہیں اور بچے بیچ دیتے ہیں، حتیٰ کہ گھر بک جاتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑا پاکستان کا سیاستدان، اچھا ایک بہت بڑا سیاستدان، میں اگر نام لوں گا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کے پورے گھر کو بکتے ہوئے اور اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک بہت بڑا پہلوان جو پنجاب اور پاکستان کے، اس کو میں نے نیم کے درخت سے بندھے ہوئے دیکھا، نیم کے درخت سے بندھے ہوئے دیکھا سر، جس کا نام جو دنیا میں لیا جاتا تھا پاکستان کا، ہیروئن کے نشے کی وجہ سے۔ اور ایسے خاندانی لوگ کہ جن کے ہاتھ پیر چومے جاتے ہیں، ان کے بچے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ پیئر پریشر ہے سر، وہ جو کہ کچھ نہیں ہوتا، ایک لگا لو، کچھ نہیں ہوتا، وہ مزہ رہ جاتا ہے اندر، وہ مزہ رہ جاتا ہے۔ اور میں نے تو سر یہاں تک دیکھا ہے کہ فیکٹریاں بکتے دیکھی، اور جناب علی میرا تو سانس پھول گیا ہے سر، ایسا ہی۔ آپ نے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، پوتے پوتیاں ابھی۔ اچھا سر، یہ ایسی خطرناک بات ہے، تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ بچوں پہ خاص طور پہ نظر رکھیں۔ بچوں کو ہر چیز رنگین چشمہ سے لگا کے وہ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کیونکہ خود جج رہے ہیں اور آپ اتنا لیگل اس میں ساری کمیونٹی کو آپ جانتے ہیں، یہ آج کل بھی ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ بہت نظر آتے ہیں ٹی وی پہ، ان کا ایک بیٹا ان کو گھر میں نہیں آنے دیتا، ان کو گھر میں نہیں آنے دیتا نشے کی وجہ سے۔ وہ ہمارے سے ہیلپ لینے آ گئے۔ میں نے کہا آپ ساری دنیا کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم جو ہے آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ، مجھے تو گھر میں نہیں آنے دیتا، نشہ کرتا ہے، 15 گنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، مار دوں گا۔ ہر قسم کا کرمنل کام اگر کسی سے چھوٹے لیول کا کرانا ہے، گھر میں اگر چوریاں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے برتن چوری ہو رہے ہیں، چیز چوری ہو رہی ہے، گملہ اٹھا کے لے کے گیا، بیل ڈور نکال کے لے گیا، بیٹری نکال کے گیا ہے، نشے ہی کرتا ہے۔ ہمارا کک تھا تو وہ جوئے کی اس کو عادت تھی، اس نے میرے پوتے کا وہ جو تھا لیپ ٹاپ، اور وہ جو بچی کا تھا وہ ٹیپ جس کو کہتے ہیں، وہ ٹیپ، میرے بدر صاحب کو تو پتہ ہے کہ میرے 2 درجن جو تھے اسکارف، مفلر سردیوں والے، وہ اور میرے سوٹ۔ اچھا سر، وہ جس طرح ابھی بات کی تھی کہ غریبوں کا نشہ اور ہے، اشرافیہ کا نشہ اور ہے، کون سی کمیونٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کے 10%، 20%، 70%، 80% تک لوگ جو ہے نشے کرتے ہیں؟ کون سی کمیونٹی ایسی نہیں ہے اور اس کو برا نہیں مانتے؟ میں ایک بڑی حیران کن آپ کو واقعہ سناؤں کہ جس طرح ابھی سر نے بات بتائی تھی کہ امرتسر جو گولڈن ٹیمپل جہاں پہ سکھوں کا، مجھے بھی کئی دفعہ جانے کا موقع ملا، اور سائیکیٹرک ایسوسیشن یہ، تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ ہمیں انہوں نے دعوت دی، تو ہمارے ساتھ بڑے سینئر پروفیسر تھے جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے تھے، اور اس طرف جو تھے وہ سکھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا وہ سارے سکھ جو تھے نا سر، سفید داڑیاں، سفید کپڑے، بڑی بڑی پگڑیاں، مکمل کرنا ہے سر پگڑیاں تھیں، اس طرف ہمارے پروفیسر حضرات تھے۔ تھوڑی دیر کے، اچھا وہ بڑی نورانی چہرہ، سب تھوڑی دیر کے بعد شرابیں پی کے سر پہ گلاس رکھ کے ڈانس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ساری باتیں ختم ہو گئی، ساری نیکی تو انسان کی ہر حد تک چلے جا سکتے ہیں۔ یہ میں دیکھ کے حیران تھا کہ میں نے کہا اتنی نورانی چہرے سارے بیٹھے، 5 منٹ کے بعد انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو یہی اگر جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی موجود ہے اور بربادی بھی موجود ہے، کیونکہ اکنامک اس پہ جو اثر آ رہا ہے۔ ایک علامہ صاحب جو تھے، وہ بڑا نام، وہ اپنا شراب پی کے وہ اپنا انٹرویو دے رہا تھا ٹی وی پہ، وہ کتنا کلیئر ہے، وہ سب کو ساری دنیا کو پتا ہے۔ آج بھی آپ سر 5,000 روپے کو ملٹیپلائی کریں 1 کروڑ سے، ملٹیپلائی کریں 365 دن سے، آپ ذرا فگر دیکھ لیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ایک نشے کی، اور باقی کو ملٹیپلائی کریں تو اربوں خربوں کا، بلکہ اس سے زیادہ ڈالرز کے اندر آپ اربوں میں لگا لیں۔
तो इसलिए मनी ट्रेल देखनी चाहिए कहाँ से आ रहा है। बहुत पिंकी है, उसकी 1 ग्राम की जो थी ड्रग वो 40,000 रुपए, ओए होए होए 1 ग्राम। ये ऐसी एक पिंकी है सर ये। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब। आज 3 डॉक्टर, हम 2 जो है नॉन डॉक्टर